14 फरवरी खतरनाक दिन आने वाला है, जिसको तारीख में वैलेंटाइन डे कहा जाता है। क्या है वैलेंटाइन डे? क्या है वैलेंटाइन डे? फहाशी का दिन, जिना का दिन, बदकारी का दिन, एक नहुसत भरा हुआ दिन, जिसको वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया है। गांव देहात में लोग कम जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जान गए हैं। शहरों में जाकर देखें, इस दिन एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की को गुलाब का फूल देता है और अपने नाजायज़ मोहब्बत का इजहार करता है। आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल-अयाज़ु बिल्लाह। क्या है भाई ये? क्या चीज़ है? एक जवान अजनबी लड़का एक जवान अजनबी लड़की से कह रहा है आई लव यू। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मोहब्बत की बात करनी है? कभी अपने बाप माँ से जाकर बोला है कि ए मेरी वालिदा मोहतरमा, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपकी खिदमत करता हूँ। ए वालिदा मोहतरम, अपने अब्बा से कभी जाकर कहा, कभी अपने उस्ताद से जाकर कहा, कभी अपने दोस्तों से जाकर कहा? अरे अगर आई लव यू कहना है तो अल्लाह के वली से कहो, ए गौसे पाक, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ए गरीब नवाज, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ए हसनैन करीमैन, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कसम खुदा की, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करोगे तो बरोज़े क़यामत उन्हीं के साथ तुम उठा लिए जाओगे। इन आज का नौजवान ये सब नहीं कहेगा, इसको मज़ा किस में आएगा वो देखता, मज़ा ले रहा है, वैलेंटाइन डे मनाता है। इस दिन आपको मालूम है कसरत के साथ ज़िनाकारी होती है, कसरत के साथ बदकारी होती है। कितने नौजवान नस्ल, नौजवान कपल, नौजवान जोड़े कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ कहाँ घूमते फिरते नज़र आते हैं और अपनी बुराई और फहाशी का मुजाहरा करते हैं। उन नौजवान बच्चा और बच्चियों के बाप माँ को क्या हो गया? क्या आपने अपने बच्चों का और बच्चियों का खबर भी नहीं ली कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या बाप माँ की जिम्मेदारी नहीं है? आप सोचें, हमारे नौजवान भाई भी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं, वो भी सोचें कि अगर आज आप किसी की बेटी को, किसी के बहन को गुलाब का फूल दे रहे हो और अपने नाजायज़ मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, कल चल के अगर आपकी बहन को, आपकी बेटी को कोई दूसरा अजनबी लड़का गुलाब का फूल पेश करे और यही जुमला दोहराए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा ना। ठीक वही हाल है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। ये कतअन जायज़ नहीं है कि दुनियावी मोहब्बत के नाम पर ये ढोंग रचाते हैं, गुलाब का फूल पेश करते हैं। ये ढोंग है, ये ख्वाहिशात नफसानी है, ये जिस्मानी मोहब्बत है, ये हकीकी मोहब्बत कभी भी नहीं हो सकती है। मेरे अजीज़, अपने बच्चों का ख्याल रखो। देखो तुम्हारे बच्चे कॉलेज के नाम पर कहाँ जा रहे हैं, अपने बेटियों को देखो स्कूल के नाम पर कहाँ जा रही है, वैलेंटाइन डे के नहुसत के नाम पर कहाँ जा रही है। इस दिन कॉलेज की तरफ से पिकनिक होता है, टूर होता है। ज़रा गौर करो, तुम्हारे जवान बेटा और बेटियां कहाँ टूर में जा रहे हैं, किस नदी के किनारे, किस बीच पर जा रहे हैं, किस प्लेस पर जा रहे हैं, किस पार्क में जा रहे हैं। जाकर ज़रा देखो मेरे अजीज़, हालात बहुत ख़राब हैं, सिचुएशन एकदम अच्छे नहीं हैं। आप इस दिन में कसरत के साथ अगर देखेंगे, शहरों के पार्कों में चले जाइए, बेहयाई आपको आम नज़र आएगी, जिनाकारी आपको आम नज़र आएगी। मेरे अजीज़, आपके दिलों में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। हर बाप माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चा और बच्चियों पर ध्यान रखे, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आज बाप माँ इस चीज़ को फरामोश कर देंगे, कल बरोज़े क़यामत हर बाप माँ को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। हर बाप माँ को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। अल्लाह तो कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। सुनो, ज़िना के करीब भी मत जाना। ज़िना करना तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़िना के करीब भी मत जाना। अब ज़िना के करीब का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हो कि सिर्फ ज़िना करेगा, बदकारी करेगा तो ही ज़िना होगी? नहीं, ज़िना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उसके करीब भी मत जाना। अब करीब जाने का क्या तरीका है? यही तरीका है, सबसे पहले एक अजनबी लड़का एक अजनबी लड़की का मोबाइल नंबर लेता है, उसके बाद उससे बातचीत शुरू होती है, फ़ोन कॉलिंग शुरू होती है। आज तो वीडियो कॉल भी चल गए, वीडियो कॉलिंग शुरू होती है। फिर एक दूसरे का मिलना शुरू होता है, फिर एक दूसरे को देखना शुरू होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ एक दिन ऐसे मोड़ पर उनको लाकर खड़ा कर देती है कि जहां एक दूसरे के साथ ज़िना के अजीम गुनाह कबीरा में मुलव्विस होते हुए नजर आते हैं।
یہی ہے دوائی زنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ زنا کے قریب نہ جانا۔ قریب کا کیا ہے مطلب؟ قریب کا مطلب یہی ہے جو چیزیں آپ کو زنا کی طرف قریب کر دے۔ موبائل سے بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، یہی چیز آپ کو زنا سے قریب کرے گی۔ نہ آپ کی بات چیت اس سے ہوتی، نہ آپ کا دیکھ بھال اس سے ہوتا، نہ اس کو آپ دیکھتے وہ آپ کو دیکھتی، تو بتاؤ کبھی یہ نوبت آتی؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس تنہائی میں بھی ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ہوگی، تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوا کرے گا، اور شیطان کا کام ہوگا دونوں کے دلوں میں فطور پیدا کرے گا، شہوت پیدا کرے گا، پھر خواہی نہ خواہی دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس طرح سے لوگ زنا سے قریب ہوتے ہیں۔ آج لوگوں نے زنا کو عام بنا لیا ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ العیاذ باللہ، لوگ شراب پیتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، ایسے گناہ ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے پاک میں جب تک اسلامی حکومت رہی، زنا کرنے والوں کی سزا کیا تھی معلوم ہے؟ کیا تھی معلوم ہے؟ آج تو لوگ جب یہ بھاگم بھاگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، میرے پاس لوگ فتوے کے لیے آتے ہیں تو فتوے میں توبہ کا حکم آتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں توبہ ہے بہت ہلکا ہے، اللہ نے بچا لیا تم کو، اللہ نے بچا لیا۔ اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہوتی تو قرآن اٹھا کر دیکھو، سورہ نور کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کوڑا مطلب ہنٹر، چابک، 100 کوڑا مارا جائے گا، چاہے بچے چاہے مر جائیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 100 چابک مارنے کا حکم تھا۔ یہ کس کے لیے؟ اگر وہ لوگ بیچلر ہوں، شادی شدہ نہ ہو تو، اور اگر شادی شدہ ہوں قرآن کہتا فرجموہما، دونوں کو رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کا مطلب معلوم ہے؟ حضور کے زمانے میں ہوا بھی ہے۔ حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول تھے، ان سے خواہی نہ خواہی زنا کا گناہ سرزد ہو گیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا نے پوچھا اے معیز کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ کا چہرہ پاک غصے میں سرخ ہو گیا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اے معیز تمہیں دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی سزا چاہیے؟ حضور نے کیا پوچھا؟ دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی سزا چاہیے؟ حضرت معیز اسلمی فرماتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی سزا تو آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت آسان ہوتی ہے، یا رسول اللہ مجھے دنیا میں سزا دے دی جائے، مجھے دنیا میں سزا دے دی جائے۔ آقا نے حکم دیا، حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے تک مٹی میں گاڑ دیا گیا، اس کے بعد پتھر اور ہڈی سے ان کے سر پر وار کیا گیا، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، نکلنے کے بعد آپ اسی میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی رسول خواب میں حضرت معیز اسلمی کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا اے معیز تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے میں نے دنیا کی سزا کا مطالبہ کیا تھا، حضور نے مجھے دنیا میں سزا دے کر کے آخرت کی سزا سے بچا لیا ہے، اس گناہ کا میرا کفارہ ہو گیا ہے، تو مرنے کے بعد پروردگار عالم نے مجھے جنت الفردوس میں داخل فرما دیا ہے۔ زنا معمولی گناہ نہیں ہے، ابھی بھی حکم یہی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو جائے تو سینے تک دفن کر کے پتھر مار مار کے اس کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ آج لوگ کتنا آسان بنا لیے ہیں جی، کوئی کسی کو لے کر بھاگ جا رہا ہے، کنواری لڑکی تو الگ بات ہے، شادی شدہ عورتیں بھاگ رہی ہے، کتنا بڑا عالمیہ ہے، شادی شدہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور کون کس کے ساتھ بھاگ رہے کچھ بھی شعور نہیں۔ کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کوئی مسلمان ہے اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، حتیٰ کہ اپنے ریلیٹیوز جو ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اس کے ساتھ بھی عورتیں بھاگ رہی ہے۔ کیا دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو
کہ تمہیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی، تمہارے نام کے آگے عائشہ لگا ہے، تمہارے نام کے آگے فاطمہ لگا ہوا ہے، کسی کا نام زینب ہے، کسی کا نام کنیز عائشہ ہے، کسی کا نام کنیز فاطمہ ہے، اور تمہارا کام اتنا گھنونا۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، سنو، ایک دن ہر ایک کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک ایک گناہ کا تم کو حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے کلام کو یاد کرو، دوزخ کی آگ کو یاد کرو۔ اتنا سنگین گناہ کر کے تم دنیا میں بچ تو سکتی ہو، لیکن آخرت میں کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اس عظیم گناہ سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے بال بچوں پر دھیان دے کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، ان جوان بچہ اور بچیوں کی جوانی برباد ہو جائے گی اور تم آنکھوں سے تماشا دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میرے عزیز، ہمیں اس وقت ضرورت ہے ان مواقع پر، چاہے ویلنٹائن ڈے کے نام پر کوئی فحاشی ہو رہی ہو، پکنک کے نام پر کوئی فحاشی ہو رہی ہو، اسکول ٹرپ کے نام پر کوئی فحاشی ہو رہی ہو، جوان بچیوں کو پردہ میں رکھنے کی کوشش کرو۔ حالات ایک دم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کی بچیوں کی عزت اور آبرو کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہو تو بچیوں پر دھیان دو، بچوں پر دھیان دو۔ قسم خدا کی، آج اگر ان چیزوں پر غور نہ کیا جائے تو آنے والا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ باپ ماں کے سامنے لڑکا لڑکی کو لے کر گھوم رہا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، آپ بے بس ہو جاؤ گے۔ ایسی سچویشن بھی آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، ابھی سے گھروں میں بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کرو، اسلامی ماحول پیدا کرو، نماز کا اہتمام کرو، اپنی بچیوں کو بچپن سے سر پر دوپٹہ دینا سکھاؤ، وضو کی تعلیمات دو۔ جوان ہونے لگے تو جوانی کا حکام اس کو بتاؤ، مسائل اس کو سکھاؤ۔ قسم خدا کی، وہ بچی ایک دن ایسا آئے گا کہ رات رات بھر عبادات بھی کرے گی، اپنے لیے بھی دعا کرے گی، اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کرے گی، اور اپنے باپ ماں کے حق میں بھی دعا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان بچیوں کو ایسی تعلیم اور تربیت سے آپ لیس کریں گے۔ آج مائیں اس بات پر فخر کرتی ہے کہ میری بیٹی ڈانسر بن جائے۔ ماں بچیوں کو ڈانس کرا رہی ہے، اسٹیٹس میں دیکھو، فیس بک میں دیکھو، انسٹا میں دیکھو، بیٹیوں کو نچا نچا کر، چھوٹے چھوٹے لباس پہنا پہنا کر ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ کیا تم سیدہ فاطمہ زہرا کی تعلیمات کو بھول گئی ہو؟ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کہ جن کے رخ زیبا کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، جب بروز قیامت پل صراط کے اوپر سے حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، مولا کائنات کی بیوی، رسول اللہ کی بیٹی پل صراط کے اوپر سے گزرے گی تو ندا دی جائے گی، اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، رسول کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ اور آپ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو آپ سے محبت کرے گا، حضرت فاطمہ کے صدقے پروردگار عالم اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا کرے گا۔ آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر کا واسطہ ہے میری ماں بہنوں، اپنے بچیوں کے سروں پر چادر ڈالو، مزار پر چادر کم ڈالو، لیکن اپنے بچیوں کے سر پر چادر پہلے ڈالو، غریب کی بچی کے سر پر چادر ڈالو۔ پردہ کرنا ہر عورت پر واجب ہے۔ اگر آج بچیوں نے پردہ نہیں کیا، بے پردگی کا مظاہرہ ہوا تو حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جوان بچیاں ہاتھ سے نکل جائیں گے، جوان بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور آپ ہاتھ میں ہاتھ دھر کر افسوس کرتے ہوئے رہ جائیں گے۔